نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آیت نمبر 26 ہے ہمارے پاس۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اور میں تو بس ایک سری ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اپنے پیارے حبیب کو حکم دے رہا ہے کہ یہ جو پوچھتے ہیں کہ متی ھذا الوعد، کہ قیامت کا وعدہ کب ہوگا، تو آپ ان سے فرما دیجئے، انہیں جواب دے دیجئے کہ اس کا علم مجھے نہیں ہے کہ اس کے آنے کا وقت کیا ہے۔ یہ صرف عالم الغیب والشہادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہاں، مجھے اتنا کہا گیا ہے کہ بتا دوں کہ وہ وقت آئے گا ضرور، اور مجھے کہا گیا ہے کہ میں تمہیں اس دن کی ہولناکیوں سے خبردار کروں۔ میرا فرض تمہیں خبردار کر دینا ہے، الحمدللہ میں وہ فرض ادا کر چکا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خالق اور مخلوق کا فرض واضح کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور علم خاص اسی کے لیے مخصوص ہے۔ جیسے فرشتوں نے بھی کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نہیں ہمارے لیے کوئی علم مگر صرف وہ جو تو نے ہمیں سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور انبیاء کو بھی جو علم غیب دیا وہ علم غیب ان کے پاس ہے، مگر کلی علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، وہی علام الغیوب ہے۔ تمام غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ انبیاء اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہتا ہے علم عطا کرتا ہے غیب کا۔ تاہم اس میں واضح یہ کیا گیا ہے کہ ہر شخص کو یہ فکر کرنی ہے کہ وہ دن آنا ہے، یقینی ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے، اپنے مرنے سے پہلے رضائے الہی کی اور آخرت کی زندگی کے لیے محنت کر لیں اور اس زندگی کی کامیابی کا سامان اکٹھا کر لیں۔ آیت نمبر 27 ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ کَفَرُوا وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی کُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ۔ اور جب وہ اس عذاب کو قریب دیکھیں گے تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تو رب کریم فرما رہا ہے کہ ان کفار سے کہہ دیجئے کہ تم اس وقت تو قیامت اور مرنے کے بعد جی اٹھنے والی زندگی کا مذاق اڑا رہے ہو، طنز کرتے ہو کہ متی ھذا الوعد، مگر جب تم اسے اپنے سامنے واقع ہوتے ہوئے دیکھو گے تو تمہاری کیفیت وہی ہوگی جو ایک پھانسی کے مجرم کو پھانسی کا تختہ دیکھنے سے طاری ہوتی ہے۔ تمہارا چہرے کا حلیہ بگڑ جائے گا، ہوائیاں اڑنے لگیں گی، اور اس وقت اللہ کے فرشتے تمہیں مخاطب کر کے کہیں گے ھذا الذی کنتم بہ تدعون، کہ یہ ہے قیامت کا دن جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے، کیا اب بھی تمہیں یقین آیا ہے یا نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا یہ انداز ہے کہ وہ ہونے والے واقعات کو یوں بیان کرتا ہے جیسے گویا کہ وہ ہو گئے ہیں۔ ھذا الذی، یہ ہے وہ دن جو تم مانگا کرتے تھے۔ تو وہ ہونے والے واقعات کو بھی یوں بیان کرتا ہے جیسے کہ وہ ان کے سامنے ہو گئے ہیں۔ منکرین قیامت جو تھے وہ شکوک و شبہات میں مبتلا تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ تو رب کریم نے ان کو ایک شعوری جھٹکا دیا ہے اس انداز بیان سے کہ دیکھو قیامت تو برپا ہے۔ سورۃ یاسین میں بھی یہی محیر العقول انداز اپنایا گیا ہے۔ ہم سورۃ یاسین میں پڑھتے ہیں قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ وہ کہیں گے ہائے کاش کس نے اٹھا دیا ہمیں ہماری قبروں سے،
تو انہیں کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ کے رسولوں نے جو فرمایا وہ یہ سچ ہے جو اب تمہارے سامنے برپا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ تکذیب کرنے والا اور شک کرنے والا بھول جاتا ہے اس انداز بیان سے کہ وہ منکر ہے، بلکہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ منظر اس کے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے عقیدے کو اس طرح ٹھیک کرنے کی ایک دعوت انہیں دیتا ہے کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، یوں سمجھ لو کہ وہ تمہارے سامنے اس وقت موجود ہے۔ وہ منظر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو قرآن پاک میں تصویر کشی کا یہ انداز جو ہے وہ اپنا پورا اثر پڑھنے والے پر اس لیے طاری کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو وہ ہونے والے مناظر قائم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ زمان و مکان کی قید کے اندر محدود نہیں ہے۔ یہ ماضی، حال اور مستقبل تو انسان کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج اگر حکم دے تو وہ مناظر ہمیں دکھا دے، اگر وہ پردہ ہٹا دے تو وہ ہم دیکھ لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس کی تصویر ہمیں دکھاتا ہے کہ ایسا ہوگا وہ منظر، تاکہ اس منظر سے پہلے ہم اس قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے اسباب اور سامان پیدا کر لیں۔ آیت نمبر 28 ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہو کہ کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ اس میں لفظ ہے اہلکنی اللہ، اگر اللہ ہلاک کر دے۔ ایک موت کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے اماتہ، اماتہ ہوتا ہے سمپل موت، اور اہلک ہے ہلاک کیا جانا۔ مشرکین مکہ اس قدر احمق اور خوش فہم تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مٹھی بھر مومنین کے بارے میں وہ یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ وہ ہلاک ہو جائیں خدا نخواستہ، اور وہ اس تفکر سے تاکہ وہ اس تفکر سے بے غم ہو جائیں۔ بعض اوقات تو وہ اس زوم میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ اللہ ان قریب خدا نخواستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ہلاک کر دے گا، اس لیے کہ وہ گمراہ ہیں، باپ دادا کے دین سے پھرنے والے ہیں، اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جبکہ وہ خود نہیں جانتے تھے کہ حق کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے کہو ارأیتم جب آتا ہے تو اس کا مطلب صرف دیکھنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کے ساتھ دیکھنا۔ یہ دعوت ہے غور و فکر کی کہ تم اپنے معاملات پہ، اپنی سوچوں پر، اپنی خواہشات پر غور کرو کہ اگر تمہاری خواہش کے مطابق اگر اللہ ہمیں ہلاک بھی کر دے تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر ہمارا ایمان ہے وہ تو باقی ہے، اور تمہیں تو اللہ کے سامنے جانا ہے، وہ اللہ باقی ہے، قائم و دائم ہے۔ تو اللہ چاہے ہمیں ہلاک کر دے یا اللہ ہمیں رحمنا کا جو لفظ آتا ہے یہاں، وہ رحم کے معنوں میں نہیں بلکہ وہ زندگی کے معنوں میں یہاں آیا ہے۔ ہلاک کے مقابلے میں رحمنا زندگی کے لیے آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں چاہے زندگی دے تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں زندگی دیے جانا بھی اس کا رحم ہے۔ اس نے ہمیں زندگی عطا کی، یہ اللہ کا رحم ہے، اور یہ اس کا رحم ہے کہ اس نے مومنین کو زندگی عطا کی ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ مومن کے لیے ایمان والی اور باعمل زندگی ہونا پسندیدہ ہے، اس لیے کہ وہ نیکیوں کے بیج ڈالتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی اور ان کے اصحاب کو اٹھا بھی لے تو حساب تو اللہ تعالیٰ نے لینا ہے، وہ قائم اور باقی ہے۔ مومنوں کو چاہے اللہ تعالیٰ موت دے دے یا اللہ تعالیٰ زندگی دے، مومن کے لیے تو دونوں چیزیں رحمت ہیں، کیونکہ مومن کے لیے ایمان والی اور باعمل زندگی پسندیدہ ہے، کیونکہ وہ نیکیوں کے بیج ڈالتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ چاہے ہمیں زندگی دے یا اللہ ہمیں موت دے، مومنین کے لیے تو دونوں چیزیں رحمت ہیں۔ مومنوں پر تو اللہ کی رحمت اس دنیا میں بھی ہے اور اس دنیا میں بھی ہے۔ اور فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو عذاب الہی سے کون بچائے گا؟ اب یہاں انداز بیان دیکھیں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ تمہیں کون عذاب سے بچائے گا، بلکہ
دعوت ایمان کو انتہائی حکیمانہ انداز میں انہیں دیا گیا ہے۔ انہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم اسی طرح کفر کے راستے پر چلتے رہے، اور جو بھی کفر ہی کے راستے پر چلتا رہے گا اسے کون بچائے گا؟ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں یجیر کا لفظ ہے، یہ جار سے ہے، جار پڑوسی کو کہا جاتا ہے۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ سے بچا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جار پڑوسی کو کہتے ہیں، تو اس کا دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی قربت میں، اپنی ہمسائیگی میں جگہ عطا کرنا، کیونکہ جنت الفردوس کی چھت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ اپنے قریب جگہ عطا کرے گا وہ انسان جہنم سے اتنا دور ہوگا۔ تو جہنم سے بچنے کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب ترین جگہ عطا کرنا۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 29 ہے ہمارے پاس، قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ هو الرحمن، وہ بڑا رحیم ہے، آمنا به، اسی پر ہم ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، فستعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، من ہوا فی ضلال مبین، کون صریح گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر لوگ آپ سے دور ہو جائیں، کٹ آف کر لیں، آپ کو چھوڑ جائیں، تو مومنین کو کیا کرنا چاہیے کہ مومنین کا رویہ اور سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم رحمان پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم اسی پر توکل کرنے والے ہیں، رحمان کی محبت ہمیشہ مومنین کے ساتھ ہے۔ اسلام مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تصور دیتا ہے وہ رحمان کا تصور ہے۔ وہ رحمان ہے جس نے اسلام کی نعمت دی، وہ رحمان ہے جس نے ایمان کی دولت دی، جس نے ہماری زندگی میں ہمیں قرآن پاک دیا، جس نے ہمیں ہماری زندگی میں جنت اور دوزخ کا واضح تصور دیا، جس نے جزا اور سزا کی تمام تفصیلات مومنین پر واضح کر دیں۔ ہم اسی رحمان پر علیہ توکلنا، اپنے پیارے حبیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ مومنین کو اسی کے فضل و کرم پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ کفار کی تمناؤں اور ان کی چالوں سے نہ ڈریں، ان کی باتوں سے نہ ڈریں، میں تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے ساتھ ہوں۔ آمنا بھی وعلیہ توکلنا، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ الفاظ نبی اور دوستان نبی کے ساتھ دوستی کا اعلان ہے۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اس پر ایمان لائے، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ مومنین کے لیے دوستی کا اعلان ہے، اور فریق مخالف کو بالواسطہ دھمکی ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان قریب تم جان جاؤ گے کہ صریح گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک انداز ہے جو ہر دھرمی اور ضد کے کلوں میں دراڑیں ڈال دیتا ہے، اور مخاطب کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن پر غور کریں کہ کہیں وہ خود تو گمراہ نہیں ہیں، کہیں وہ خود تو گمراہی کے راستے پر نہیں چل رہے۔ آیت نمبر 30 ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ کبھی تم نے سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے؟ غور یا غار کے معنی نشیبی زمین کی طرف نیچے یعنی زیر زمین گہرائی کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں اور منکرین حق کے سامنے سوال رکھتا ہے، اور آج بھی ہر انسان سے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے دن رات فیض یاب تو ہو رہا ہے،
مگر انہوں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس پر تفکر و تدبر نہیں کیا کہ کارخانہ قدرت کا نظام کس کے حکم سے چل رہا ہے، کارخانہ قدرت کا نظام کس کی مہربانی سے چل رہا ہے، کس کی رحمت و شفقت کے ساتھ چل رہا ہے، کس کی ربوبیت کی گواہی دے رہا ہے۔ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک لمحے کو سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی کے ان ذخیروں کو جن پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے، ان کو اتنی گہرائی میں لے جائے جہاں سے پانی نکالنا تمہاری دسترس سے باہر ہو، یا اس پانی کو لیسدار اور کھاری بنا دے، یا اس پانی کو لیسدار اور کھاری بنا دے، تو تمہاری ضروریات ہی نہ جو تمہاری ضروریات ہی پوری نہ کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے جو تمہیں ٹھنڈا، میٹھا، صاف، نتھرا ہوا پانی مہیا کر دے۔ جب قریش مکہ کو یہ آیت سنائی جا رہی تھی، ماؤکم ان کے لیے آب زمزم تھا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی ربوبیت کا کھلا معجزہ کل ان کے سامنے بھی تھا اور آج ہمارے سامنے بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق ماء معین سے مراد صاف میٹھا پانی اور وہ پانی جو آنکھوں کو بھلا لگے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے یہ نظارے، یہ آبشاریں، یہ چشمے، یہ گنگناتی ندیاں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیض و کرم کے مظاہر ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک جب زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں بڑھیں گی تو سب سے پہلے جو نعمت کم ہوگی وہ پانی ہوگا، اور ماہرین کے نزدیک آہستہ آہستہ یہ ذرائع، یہ ریسورسز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے اور اس کے رحم کرم کا سایہ ہم پر ہمیشہ رہے۔ سورۃ ملک ختم ہوئی۔ یہ سورۃ ملک ہمیں اسلامی تصور حیات کی بنیاد عطا کرتی ہے۔ یہ انسان کے دل میں احساس بٹھاتی ہے کہ تمام فیصلے ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو چکے ہیں، تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ ہی کا کنٹرول ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ انسان پر واضح کرتی ہے کہ انسان کو یہاں آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس امتحان کا رزلٹ ڈے یوم محشر ہے۔ یوم محشر اور جہنم کا نقشہ اتنے واضح انداز میں یہاں بیان کیا گیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اگر قاری اس کو پڑھتا ہے، سمجھ کر پڑھتا ہے، تو اسے جو خوبصورت چیز سب سے زیادہ نصیب ہوتی ہے وہ اس سورۃ ملک کے پہلے حصے سے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور محبت نصیب ہوتی ہے، اور اسے جہنم کا اتنا واضح بیان پڑھ کے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جہنم سے پناہ مانگنے کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت سے اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روز رات کو سونے سے پہلے، کیونکہ یہ سنت رسول ہے، ہمیں سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھنے، نہ صرف پڑھنے بلکہ سمجھ کر پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس رحمتوں سے، کیونکہ سورۃ ملک کے بارے میں فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ اپنے مصاحب کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی رہے گی یہاں تک کہ اسے بخشوا کر رہے گی۔ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے لیے سورۃ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگے ان کی بخشش کے لیے جھگڑا کرے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ سورۃ ملک کو ہم نے آج تکمیل کی ہے اس کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کم علم کو جتنا فہم عطا کیا ہے اس سورت کو سمجھنے کے لیے، میں اسے الحمدللہ اس کی رحمت کے ساتھ میں اسے تمام پڑھنے والوں تک پہنچانے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے۔ قرآن پاک کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، وہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہیں، بس ہم کم علم کی تھوڑی کوشش ہوتی ہے کہ قرآن پاک کو جس حد تک ہو سکے تو سمجھیں۔ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے قدم آگے بڑھائے گا اور اس کی مزید جو ہیں اس کی وسعتیں ہم پر کھولتا چلا جائے گا۔ مجھ سے اگر یہ پیغام پہنچانے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خوبصورت صورت پہنچانے میں مجھ سے اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور
اللہ تعالیٰ قبول کرے ان محنتوں کو اور ہم سب کو قرآن پاک کا فہم صحیح طور پر حاصل کرنے اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفع عطا فرما اس علم سے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہمیں سکھا وہ علم جو ہمیں نفع دے، اور ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین ثم آمین۔